بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری ڈھیر ساری دعائیں ان بیماروں کے لیے جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کا حامی و ناصر ہو۔ آج ماشاءاللہ آپ کو اچھی خبر دینی ہے، اور الحمدللہ اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ کچھ پیسے دیے تھے، تو وہ کوئی مکان کا سودا کرنے کے لیے، تو وہاں پر پیسے جو ہیں وہ تھوڑے لیٹ ہو رہے تھے۔ تو الحمدللہ بحمد اللہ تعالی اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج وہ پیسے الحمدللہ مل گئے سارے، اور انہوں نے ساتھ معذرت بھی کی لیٹ کے لیے اور پیسے بھی دے دیے۔ تو اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ سب دوستوں کی دعائیں ہیں، اور ان کی وجہ سے آج الحمدللہ اس بھائی نے پیسے دے دیے۔ بذاتی طور پہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن شاید کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہے تھے۔ ان کے بڑے مسائل چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیسے نہیں دے پا رہے تھے۔ میں ان کے گھریلو مسائل میں نہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا جائے۔ تو ہر گھر کے مسائل ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، بہن بھائیوں میں ہیں یا اپنے خاندان میں ہیں، چاہے وہ رشتے میں چاچو ہوں، تایا ہو، ماموں ہوں، خالو ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہی خاندان میں چلتا ہی رہتا ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ خاندانوں کو ملانے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی بات بڑا کر لے تو خاموشی سے گھر میں آ کر نہ بتایا جائے، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ تو میں آج جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ بات کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے۔ کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید میری وجہ سے کوئی اچھی بات اس کو پسند آ جائے، اور نہیں چاہتا کہ شاید اس پر لوگ بہت تنقید کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ آپ ایسی بات نہ ڈسکس کریں، لیکن کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ احکامات بھی بھیجے ہیں کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ اگر دنیا کی کوئی سزا دیکھی جائے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کر وہ کام نہیں کرتے کہ یار اس میں مجھے سزا ہوگی اور بڑی سخت ہوگی، اور ہم اس سزا سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ سزائیں ہمیں شاید نظر نہیں آتی، اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھپی ہوئی چیز، عورت کا معنی بھی ایک چھپی ہوئی ہے، اور اس کے لیے احکامات بھیجے ہیں کہ اس طرح آپ نے زندگی کو گزارنا ہے، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ میری مائیں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، بڑی ہی قابل میرے لیے عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ چاہے ماں کی صورت میں ہوں، وہ چاہے بہن کی شکل میں ہوں، چاہے بیوی کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل کے اندر ہوں، مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، اور مجھے ان کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام بخشا، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اور بیٹی کی صورت میں، اور بیوی کی صورت میں۔ لیکن میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، میرے معاشرے کے اندر آج میری بہن، ماں، بیٹی، بیوی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ عورت عام ہو گئی۔ وہ میری بہنیں ہیں، سر سے دوپٹے اتر گئے، اور دوپٹہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ماں، بہن، بیٹی کی بڑی قدر ہے۔ ہمارے دین نے ہی انہیں وہ مقام بخشا ہے، اور وہ مرتبہ دیا ہے عورت کو۔
لیکن جب معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو میری ان ماؤں اور بہنوں نے دوپٹے سر پہ لینا کیا، دوپٹے کو رکھنا ہی ختم کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں یہ برائی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہم چھوٹی بچیوں کو بھی دوپٹہ نہیں کراتے، حالانکہ اس میں بڑے سخت وعیدیں ہیں، بڑے سخت احادیث ہیں، عورت کا ایک بال بھی ننگا اگر وہ غیر مرد دیکھ لے۔ لیکن میری آج ان ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے التماس ہے، خدا را اپنی زندگی، چند دن کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں۔ گھر سے نکلیں، اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں۔ باہر کی دنیا، باہر کے لوگ آپ کو ان نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ القابات سے پکارتے ہیں، اور ان کی نظریں ہٹتی نہیں جب تک کہ آپ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ میری ان بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، ایک طرف نہیں ہے، لیکن جب عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے گی، حجاب میں نکلے گی، تو وہ محفوظ ہوگی، خود بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی اور وہ محفوظ بھی ہوگی۔ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہم اسلامی لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں دین اسلام یہ نہیں سکھاتا، نہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور میری مائیں بہنیں نکلتی ہیں گھروں سے تو وہ ہاتھ میں موبائل، سر پہ دوپٹہ نہیں، بلکہ اب تو ویسے ہی نہیں دوپٹہ۔ تو گھروں میں ہمارے ہاں تو سکھایا جاتا ہے عورت کو گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلے، اور اپنے موبائل اگر ہے تو اس کو گھر میں رکھ کے جائے، یا اپنے پرس یا بیگ میں رکھ لے۔ بائک پہ موبائل کو یوز کرنا، راستے میں چلتے موبائل کو یوز کرنا، یہ عادات اچھی نہیں ہوتی۔ سب میری بہنیں ہیں، سب کے لیے ہیں، گھر میں جائیں، جا کے آرام سے، آفس میں جائیں، جہاں بیٹھ کے آرام سے یوز کریں موبائل کو، اپنے آپ کو سیکیور کریں۔ اپنے آپ کو کیوں نمائش میں لے کے آتی ہیں؟ اتنی قیمتی چیز، اتنی مقام اور مرتبے والی عورت، اور اس نے کیسے اپنے آپ کو عام کر دیا۔ اسی وجہ سے آج برائی پھیل گئی، عورت کی عزت ختم ہو گئی، اور لوگ عزت نہیں کرتے۔ معاشرے میں درندے بیٹھے ہیں جو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور میری مائیں بہنیں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں۔ آج ہر جگہ پر عورت ہے، ہر طبقے میں عورت ہے، ہر جگہ پر، جس جگہ بھی چلے جائیں وہاں پہ عورت ہی عورت ہے، جس وجہ سے وہ پھسل جاتی ہیں، کچھ باتوں میں آ جاتی ہیں کچھ۔ تو میری تو سب سے التماس ہے، آج معاشرے کے اس نقطے پر بات اٹھا رہا ہوں کہ کاش میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں اپنے آپ کو سیو کر کے نکلیں، ڈھانپ کے نکلیں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلیں، کپڑے وہ پہنیں جس میں آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، آپ کو کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور آپ اللہ اور رسول کے احکامات کو مانیں، اور آپ امی عائشہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیٹیاں بن کے رہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس سے چلے جانا ہے، آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت میں اپنی منزل کو بلند کریں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی گزاریں کہ نہ ان کو کسی نے ان کی زندگی میں کسی نے دیکھا، اور نہ ہی ان کو دفناتے وقت انہوں نے شرط رکھی کہ میرا خامد ہی مجھے دیکھے گا، تو اور کوئی نہ مجھے اندھیرے میں دفن کیا جائے۔ تو عورت کا بڑا مقام ہے، اور اللہ کے وعیدیں بھی بڑے سخت ہیں، عذاب بھی بڑے سخت ہوں گے۔ ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جائے گی۔ یہاں دنیا میں تو آپ اپنی مرضی کا لباس پہن کر گھوم پھر لیں گی، لیکن آخرت میں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر التماس ہے اور پیغام بھی ہے بھائیوں، باپوں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، جو خامد ہیں، اور ان اپنی بہنوں سے کہ وہ ان پر باتوں کو غور سے سنیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حامی ناصر ہو، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیکسٹ پیغام کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو لازمی شیئر بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔